اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ اسلامیاتی کلاس میں آج ہمارا موضوع الدرس الثانی الف سورۃ الانفال آیات 29 تا 37 ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں سورۃ الانفال کی آیات 33 تک جو ہے وہ اپنے سبق کو جو ہے مکمل کیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 34 سے جو ہے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاء ان اولیاء الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جب کہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں۔ اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔ اب ان آیات میں اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح طور پر بیان کیا کہ کفار جو تھے وہ اپنی طاقت کے نشے میں اس قدر چور تھے کہ وہ اپنے اوپر اس قدر فخر کرتے تھے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کے اپنے آپ کو متولی گردانا ہوا تھا اور وہ جس کو جی چاہتا تھا وہاں کی عبادت کی وہ ان کو اجازت دیتے تھے اور جس کو جی چاہتا تھا اس سے روک دیتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو وراثتی طور پر خانہ کعبہ کا متولی، محافظ، نگہبان سمجھتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ان میں سے اکثر کہ وہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں وہ ان سے اجازت لے کر جو ہے اپنی عبادت کرنے یہاں آئیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ خانہ کعبہ کے جو متولی ہیں صرف اور صرف متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ متقی کون ہے؟ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے۔ پرہیزگار وہ ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے ان آیات میں ان قریب کافروں کو علم ہو جائے گا کہ وہ جس حق اور صداقت کی مخالفت کرتے تھے در حقیقت یہی ایک روز انہیں کامیابی سے ہمکنار کرنے والی تھی۔ پھر کافروں اور مشرکین کی تمام تر طاقت اور قوت کو ایک دن ختم ہو جانا تھا اور ان کے لیے اللہ نے سب سے بڑا جو عذاب تیار کر رکھا ہے، در حقیقت وہ اس عذاب سے لا علم تھے لیکن ان کے لیے یہ عذاب جو ہے وہ تیار تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو تھے مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبادت سے روک رہے تھے۔ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا اور کچھ نہ تھی، تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ اب ان آیات میں اللہ رب العزت نے کفار کے اس طریقہ کار کو بیان کیا ہے جو انہوں نے اہل ایمان کے ساتھ اپنایا ہوا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے طریقہ کار اور کافروں کی یہاں رویے کی بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے بیان جو ہے اس کو بیان کیا ہے۔ کسی بھی عبادت کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہاں نہایت عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ جس جگہ عبادت کی جاتی ہے اس کا احترام کیا جاتا ہے، گویا عبادت گاہ جو ہے بڑی متقدس جگہ ہوتی ہے، اس کے تقدس کا خیال رکھا جاتا ہے اور وہاں کوئی ایسی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی جاتی جس سے عبادت میں خلل واقع ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس رویے کو واضح کیا جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کے مخالفت میں ان کے پیروکاروں کے ساتھ اپنایا ہوا تھا، اور اس میں وہ اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ انہوں نے اخلاقی طریقہ کار کو توڑ دیا تھا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت فرماتے یا اہل ایمان جو ہے عبادت فرماتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے، تو یہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہاں پر منہ میں انگلیاں ڈال کر سیٹیاں بجاتے، مذاق اڑاتے، ان کو تالیاں پیٹ پیٹ کر ان کی عبادت میں خلل ڈالتے، طنزیہ جملے بولتے اور اس طرح اپنی مخالفت کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے اور عبادت میں
خلل ڈالنے کی کوشش کرتے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ وہ جس قدر بھی اپنی مخالفت میں آگے بڑھ جائیں، اخلاقیات کے اصولوں کو جتنا چاہے توڑ دیں، عبادت گاہ کے تقدس کو جتنا چاہے پامال کر لیں یا ان پر غالب آنے کی کوشش کریں، ان کی تمام طاقت، غرور، ان کا تکبر، ان کی قوت جسے وہ بڑا مضبوط سمجھتے ہیں، وہ ایک دن زائل ہو کر رہے گی، وہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور پھر ان کے لیے اس کے جو بدلے میں ان کو دیا جائے گا وہ صرف عذاب ہوگا، اور وہ کس کا نتیجہ ہوگا؟ اس استہزاء کا نتیجہ ہوگا جو وہ مسلمانوں کا اور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کرتے تھے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا الی جہنم یحشرون۔ جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے رستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ لیمیز اللہ، تاکہ خدا ناپاک کو خبیثہ، لیمیز اللہ الخبیثہ الگ کر دے، پاک سے الگ کر دے، من الطیب، پاک سے الگ کر دے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے اس حسرت کا جو کفار کو ہوگا اس وقت جب وہ آخرت میں اپنی اس مخالفت کو دیکھیں گے، جب وہ اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے آپس میں اکٹھے ہوئے اور اپنی جماعت کو کامیابی دلانے کے لیے اپنے مال اور دولت کو انہیں خرچ کیا تاکہ ان کی کفرانہ جو تحریک تھی وہ کامیاب ہو سکے، اسلام کے خلاف تحریک جو ہے وہ کامیاب ہو سکے۔ لیکن اللہ نے جب اسے ناکام کیا اور یہ بات ان کے لیے دین اور دنیا دونوں میں حسرت کا باعث بنی، تو اب ان کو پتہ چلے گا کہ ان کی جو بڑی کثرت تھی وہ بھی کام نہ آئی، اور اس کے بعد جو کچھ انہوں نے عمل کیا وہ بھی بیکار گیا۔ سبیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا راستہ، یعنی اللہ کا دین۔ کافر لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، مطلب یہ کہ وہ مساجد میں روکنے کے لیے، حج پر جانے کے لیے، اسلام کو اختیار کرنے کے لیے ہر طرح کے مال کو سے جو ہے ان کو روکتے تھے اور اپنا مال اس کے لیے خرچ کرتے تھے۔ کلبی نے کہا ہے کہ اس آیت کا نزول ان لوگوں کے لیے ہوا جنہوں نے بدر کے موقع پر قریش کے سارے لشکر کو کھانا کھلایا، یہ 12 لوگ تھے۔ ابن ابی حاتم نے حکم بن عقبہ کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ یہ آیت ابو سفیان کے متعلق نازل ہوئی جس نے 40 اوقیہ سونا مشرکوں پر خرچ کیا۔ قریش مکہ کو جیسے یہ خبر ملی کہ مسلمان ان کے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو تھوڑی ہی دیر میں 950 آدمی، 700 اونٹ، 300 گھوڑے روانگی کے لیے تیار تھے۔ ہتھیار بند مردوں کے علاوہ اونٹوں اور گھوڑوں کے علاوہ چند گھنٹوں میں تقریباً 285,000 درہم سامان جنگ بھی جمع ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا اتفاق نہیں ہوا تھا کہ اتنی کم مدت میں مکہ کے سوداگروں نے اس قدر چندہ جمع کیا ہو۔ مسلمانوں کے خلاف ان کا دل کھول کر خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے دین سے روکنے کے مترادف تھا۔ غزوہ بدر میں جب ان کو یہ شکست ہوئی تو انہیں بڑا پچھتاوا ہوا کہ ان کی دولت، ان کی محنت سب کچھ جو ہے خرچ ہو گئی، اور اس کے بعد وہ ان کے کچھ کام نہ آئی بلکہ انہیں تباہی کے رستے پر لے گئی۔ جو کچھ انہوں نے اس میں استعمال کیا اس کا انہیں منافع ہونے کے بجائے انہیں نقصان ہوا، اور یہ وہ نقصان تھا جو انہوں نے صرف دنیا میں نہیں بھگتا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس نقصان سے انہیں آخرت میں بھی یہ نقصان جو ہے اللہ تعالیٰ نے عذاب کی شکل میں دینا ہے۔ تو اس وقت وہ یہ بھول چکے تھے کہ در حقیقت فتح حق اور صداقت کو حاصل ہوتی ہے، اور حق اور صداقت کی مخالفت میں جو مال اور دولت خرچ کیا جائے گا وہ کسی کام نہیں آتا،
اور یہی ہوا کفار کے ساتھ کہ انہوں نے جو حکمت اپنی عملی اپنائی وہ ان کے کسی کام نہ آئی۔ اللہ نے واقعات کو ایک خاص حکمت عملی سے چلایا، اور دین اسلام کی جو مخالفت کفار نے اختیار کی، در حقیقت اس میں بھی حکمت پوشیدہ تھی، کیونکہ اللہ چاہتا تھا کہ نیکی اور بدی کے فرق کو واضح کر دے، پتہ چل جائے کہ باعمل کون ہے، بے عمل کون ہے، ہر درم کون ہے، اور کس کو نیست و نابود ہو کر جہنم واصل ہونا ہے، اور کون سچائی کے راستے پر اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے کامیابی سے ہمکنار ہوگا، کون ہے جو نقصان اٹھانے والے ہیں اور جو حسرت سے تکتے رہ جائیں گے اس ناکامی کو جو ان کو ملی ہے، اور در حقیقت فتح سے ہمکنار ہوں گے وہ جو کہ حق کے راستے کو اپنائے رہے۔ تو آج ہم نے یہاں پر بچوں یہاں اپنی سورۃ الانفال کی آیات 29 تا 37 جو ہے اسے مکمل کیا ہے۔ انشاءاللہ نئی کلاس میں نئے موضوع کے ساتھ پھر بات ہوگی۔ السلام علیکم۔